السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب احمد بلالہ صاحب، رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی ملک پیٹ، بلدی حلقہ اعظم پورہ، اکبر باغ، چھاؤنی کے مجلس امیدوار، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے مجلسی رفقا، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزت دار ماں اور بہنوں اور ہمارے دشمنوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور 2 فروری کو انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور یہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ایک پروگرام کو رکھتی ہے، ایک ایکشن پلان کو ہم نے تیار کیا ہے۔ مگر آج کے اس جلسے میں آپ تمام کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے تلگو دیسم بی جے پی جہاں پر متحد ہے، وہیں پر کانگریس بھی اس بات کا پورا ارادہ کر رکھی ہے کہ مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ تلگو دیسم، بی جے پی، کانگریس اور چھوٹی بی جے پی مل کر یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو۔ اس جماعت نے عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ رکھا، جس جماعت نے تعلیم کے میدان میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے، چاہے وہ میڈیکل انجینئرنگ ہو، ایم بی اے ایم سی اے ہو۔ اس جماعت نے معاشی ترقی کے لیے بینک کے انتظامات کیے، جس جماعت نے بنیادی تعلیم کے لیے پچھلے 8 سال سے ہر سال 60 لاکھ کے قریب صرف گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں جماعت خرچتی ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے جات میں مجلس کوشش کر رہی ہے کہ کام ہو، اور مجلس کا جو ایجنڈا ہے وہ نیگیٹو یا منفی نہیں ہے، بلکہ ایک مثبت اور پازیٹیو ایجنڈا ہے۔ مجلس کبھی نیگیٹو ایجنڈے کو سامنے نہیں رکھا، اور مجلس کی تاریخ رہی اس جماعت کی قیادت اور قائد ملت بہادر یار جنگ نے کی تو ہمیشہ پازیٹیو ایجنڈے کو سامنے رکھا۔ اس جماعت کی قیادت اگر عبدالواحد اویسی نے کی یا سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے کی تو ہمیشہ پازیٹیو ایجنڈے کو سامنے رکھا۔ مجلس نے کبھی نیگیٹو یا منفی بات کو سامنے رکھ کر اپنی بات کو نہیں آگے بڑھایا۔ یہ اس جماعت کی خاصیت اور خصوصیت رہی کہ عوام کے درمیان میں جا کر پازیٹیو ایجنڈے کو رکھ کر کام کیا گیا، اور یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا راز رہا۔ ہم نے کبھی نیگیٹیوزم کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، ہم نے کبھی اپنی ذات کو قوم پر ترجیح نہیں دی، ہم نے کبھی اپنے خاندان یا پاندان کو نہیں سمجھا کہ یہی ملت کا مسائل کا حل کریں گے، بلکہ مجلس نے ہمیشہ اجتماعیت کو فروغ دیا اور اجتماعیت کو سامنے رکھ کر کام کیا۔ مجلس نے کبھی انفرادیت کو سامنے رکھ کر نہیں کہا کہ یہی انفرادیت ہے اور ایک شخص کو مضبوط کرو یا کامیاب کرو، سب کامیاب ہو جائیں گے۔ مجلس نے ہمیشہ جماعتی زندگی کے مسائل کو، جماعتی زندگی کے اصول کو عوام کے درمیان میں جا کر سمجھایا، اور یہی کام مجلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آج مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مجلس کے اجتماعیت کے پیغام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو لوگ آج مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اجتماعیت کی جگہ انفرادیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ جو لوگ آج مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک خاندان کا ایک فرد کامیاب ہو گیا تو پوری قوم اور ملت کامیاب ہو گئی۔
آج جو مجلس سے مخالفت کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس جماعت نے ہمیشہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس جماعت نے کانگریس کے ان کھوکھلے سیکولرزم کے وعدوں کو بے نقاب کیا۔ یہ جماعت کی ایک تاریخ رہی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 18 مہینے سے ہمارے ملک میں بی جے پی کا اقتدار ہے۔ ہم نے بی جے پی کی مخالفت کی اور ہندوستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ ہندوستان کی عوام نے کیا سمجھ کر بی جے پی تیلگو دیشم کو ووٹ دیا؟ کہ شاید سرحد کے اوپر سیز فائر کے وائلیشن ختم ہو جائیں گے، مگر 18 مہینے کے سیز فائر وائلیشن اتنے ہیں کہ 5 سال میں اتنے سیز فائر وائلیشن نہیں ہوئے جتنے 18 مہینے میں ہو گئے۔ ہندوستان کے عوام نے یہ سمجھا کہ شاید ہندوستان کی سرحدوں پر ہمارے بہادر سپاہی نہیں مارے جائیں گے، مگر سپاہی بہت زیادہ مارے گئے۔ ہندوستان کی عوام نے سمجھا کہ ہندوستان کی اکانومی اچھی ہوگی، مگر اکانومی اور خراب ہو گئی۔ ہندوستان کی غریب عوام نے سمجھا کہ مودی نے نعرہ دیا تھا کہ ہر آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے۔ جب غریب نے پکارا مسٹر مودی 15 لاکھ، تو مودی نے کہا جا کر پرائم منسٹر دھن جن یوجنا کھولو۔ غریب دوڑ کر اکاؤنٹ کھولا، مگر 18 مہینے ہو گئے اب تک 15 روپے نہیں آئے اس میں۔ ہندوستان کی عوام نے سمجھا کہ شاید جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کا ایک بیرل اب $35 پر آ چکا ہے، مگر پیٹرول کی قیمت میں کبھی 50 پیسے کبھی 1 روپیہ، مگر 10-12 روپے کی کمی کی جو امید کی جا رہی تھی وہ آج تک نہیں ہوا۔ ہر محاذ پر بی جے پی ناکام ثابت ہو گئی۔ تو اب بی جے پی جو کل تک کہتی تھی کہ جو مودی کو ووٹ نہیں ڈالے اس کو پاکستان جانا پڑے گا، ایک مرکزی وزیر ہے بہار کے گریراج، انہوں نے بیان دیا تھا کہ ووٹ نہیں ڈالے تو پاکستان جانا۔ امت شاہ نے بہار میں بیان دیا کہ اگر بی جے پی کامیاب نہیں ہوگی تو پاکستان میں پٹاخے پھوڑے جائیں گے۔ مگر قدرت نے بھی ایک عجیب کام کیا، مودی کو خود پاکستان چلے جانا پڑا۔ اور جب ایئرپورٹ پر اترے، میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آ کر ان کا استقبال کیے، اور دونوں ایسا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے کہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ ایک ماں کے 2 بیٹے 30 سال پہلے بچھڑ گئے تھے، ایئرپورٹ پہ مل گئے۔ عجیب و غریب نظارہ تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کل تک بولتے تھے ووٹ نہیں ڈالے پاکستان جانا پڑا، مگر خدا کی قدرت دیکھو آپ، جو ہم کو بولتے تھے مسلمان قبرستان یا پاکستان، خود پاکستان چلے گئے۔ اچھا گئے تو گئے، ان کے گھر میں شادی تھی ان کے گھر میں، اور جا کر نواز شریف کو تحفہ دیے راجستھان کی پگڑی۔ عجیب و غریب بات ہے، جو ہندوستان کا موسٹ وانٹڈ شخص ہے وہ نواز شریف کی شادی میں موجود ہے، اور نواز شریف ہندوستان کی پگڑی پہنے ہوئے۔ کیا بات ہے! اور اس کے بعد کیا نکلا؟ پٹھان کوٹ نکلا۔ ہمارے ایئر فورس کے بیس میں دہشت گرد گھس گئے پاکستان سے۔ تو ہر محاذ پر جب بی جے پی ناکام ہو گئی تو اب رام مندر کا شروع کیا کہ اگست کے آخری تک مندر کا کام اس جگہ پر شروع کیا جائے گا جس جگہ پر ان ظالموں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، تو اس طرح کے حساس اور جذباتی مسائل کو لے کر عوام کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ ہر محاذ پر جب ناکام ثابت ہو گئے تو بی جے پی اس میسج کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اور بی جے پی کیا کہتی ہے؟ مجلس اینٹی نیشنل ہے۔ بی جے پی کیا کہتی ہے کہ نہیں، یعقوب میمن کی تائید کیے تھے لوگ۔ یعقوب میمن کے بارے میں جو مجلس کا موقف تھا وہ آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے اس موقف کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ مگر یعقوب میمن کی مخالفت کرے، بی جے پی کی مخالفت کرے، آر ایس ایس کی مخالفت کرے تو مجلس اتحاد المسلمین کو اینٹی نیشنل بولتے۔ کانگریس کے خاندان کے پاندان کی مخالفت کرے تو ہم کمیونل ہو جاتے۔ یہ کانگریس اور بی جے پی دکان کھول کر بیٹھے ہیں، ایک نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ دیں گے، ایک سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں رہا، یہی جو سرٹیفکیٹ دے دیے وہ قبول ہوگا کیا؟ ایک دھندا بنائے لیے ہیں چکو کہ جس کو چاہے کمیونل بولو، جس کو چاہے فرقہ پرست اینٹی نیشنل بول دو۔ ہم برسوں کانگریس کی تائید کیے،
بی جے پی کو روکنے کے لیے جیسا ان کا ساتھ چھوڑے 2012 میں فرقہ پرست ہو گئے. بی جے پی کی مخالفت آج بھی کر رہے ہیں اور کل تک بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے, جب تک زندہ رہے کریں گے, مگر ہم اینٹی نیشنل ہو گئے. بتائیے یہ ہندوستان کی سیاست کس نہج پر جا رہی ہے, کس رخ اختیار کر رہی ہے کہ ان کی مخالفت کرو تو اینٹی نیشنل, ان کی مخالفت کرو تو کمیونل. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ کانگریس بھی نہیں چاہتی مجلس کی کامیابی ہو, بی جے پی ٹی ڈی پی بھی نہیں چاہتی کہ مجلس کی کامیابی ہو. یعنی عجیب و غریب ماحول ہے کہ ایک سائیکل کے اوپر کتنے لوگ بیٹھیں گے. اگر بابو بیٹھے ہیں تو فارق پر موڈی بیٹھے ہیں, موڈی کے گود میں چھوٹی بی جے پی بیٹھی بھی ہے, جو پیچھے سٹینڈ ٹوٹا ہے اس میں کانگریس والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ چاروں کے چاروں غم کے پینڈل مار کے بلالہ سے مقابلہ کرنے کو آ رہے. یعنی عجیب و غریب ہے, خود کا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے, اس کی فکر نہیں ہے, اور مجلس اتحاد المسلمین کو شکست دینے کی کوشش. یعنی گرے تو گرے ٹانگوں پر. ارے بھائی صاحب وہ زمانہ جا چکا ہے. آج اگر اسد الدین اویسی عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہے گا کہ میں سالار کا بیٹا ہوں میرا ساتھ دو, تو مجمع میں سے ایک ضعیف شخص اٹھ کے بولے گا اگر تم میں سالار جیسے 10% اوصاف پیدا ہو جائیں گے تو تمہارے کو ووٹ دوں گا, تم کام کی بنیاد پہ دوں گا. وہ زمانہ جا چکا کہ باپ کے نام پہ ووٹ حاصل کرنے کا زمانہ نہیں رہا. اب کام کی بنیاد پر ووٹ لینا پڑے گا, شرافت کے نام پر ووٹ لینا پڑے گا. اگر کوئی ظالم رہے گا کسی بھی خاندان کا ہو تو عوام اس کو برداشت نہیں کرتی, عوام اس کو برداشت نہیں کرتی. اور پھر یہ کیا ہے کہ اکبر باغ سے مجلس نہیں جیتنا, موڈی جیت جانا یا کانگریس جیت جانا, کیا پالیسی ہے کہ نہیں اکبر باغ اعظم پورے سے کوئی یہاں تو ہاریں گے کیسا بھی انشاءاللہ تعالی, جیتنے والے نہیں ہیں آپ اعظم پورے میں لوگ. یہ جتنا لاکھ کوشش کر لیں اور پھر یہ اس طرح کی باتیں اٹھانا, مسلک کے اختلافات کو اٹھانا, مجلس کی پالیسی کیا رہی, چاہے وہ بہادر یار جنگ ہو یا عبد الواحد اویسی اور سالار ملو, تو مجلس تو سب کو ساتھ لے کر چلی, اور انشاءاللہ تعالی وہی پالیسی پہ مجلس آج بھی چل رہی کہ تمام مسلک کو ان کے نمائندگی ملنی چاہیے. ہمارے اختلافات کو فروغ نہیں دیا جا سکتا. اگر اختلافات کو فروغ دیں گے تو فائدہ بی جے پی کو ہوگا, تیار بیٹھے لوگ ہمارا نقصان اٹھانے کے لیے. حیدرآباد کو اگر للچائی نظر سے اگر کوئی دیکھتا ہے, حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں ایک دلت بچہ مارا گیا, میں وہاں پر گیا تھا تو ایک دلت ریسرچ اسکالروں کے بچوں نے مل کر مجھ سے کہا کہ اسد صاحب حیدرآباد کو بچانا ہے. میں نے کہا کیوں؟ بولے اس لیے کہ حیدرآباد وہ واحد شہر ہے جہاں پر اب تک بی جے پی غلبہ حاصل نہیں کری. یقیناً کامیابی ان کو ہوئی مگر بی جے پی کو اتنی کامیابی نہیں ملی. اسی لیے حیدرآباد میں جو ہمارا اتحاد ہے, یقیناً ہم مختلف مسلک میں ہیں مگر اتحاد کی جب بات آتی ہے ہم ایک ہو جاتے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اعظم پورے کی عوام کو کہ آپ اتحاد کے نام پر ووٹ دیں گے یا پھر کسی انفرادیت کے نام پر آپ ووٹ دیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اجتماعیت کے نام پر ووٹ دیں گے, آپ اتحاد کے نام پر ووٹ دیں گے, آپ جماعت کے نام پر ووٹ دیں گے. ارے وہ زمانہ جا چکا, میرا باپ ختم ہو چکا زمانہ, وہ زمانہ آنے والا نہیں ہے. ہاں آپ بیٹھ کر خواب دیکھ سکتے تھے, ابا تھے, ابا کے زمانے میں بہت کر لیے, پپا نہیں ہے, اب نہیں ہے. اب زمانہ بدل چکا ہے, یہ 2016 ہے. اور عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اعظم پورے کی عوام سے دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ جماعت کے نام پر ووٹ دیجئے, خدا کے لیے جماعت کے نام پر ووٹ دیجئے. ان اختلافات کو بالائے طاق رکھیے. مجلس کو کامیاب کرنا ہے, کسی ایک گھر کو کامیاب نہیں کر سکتے آپ کو جماعت کو کامیاب کرنا ہے. اور جماعت جب کامیاب ہوگی تو اس میں سب کا فائدہ ہوگا. اور مجلس کیا کرنا چاہتی ہے, مجلس کے پاس کیا پروگرام ہے؟ مجلس کا پروگرام یہ ہے کہ مثال کے طور پر اعظم پورے میں اگر کوئی پراپرٹی ٹیکس اپنا سالانہ 1200 روپے تک دیتا ہے, مجلس یہ کہہ رہی ہے اس گھر پر جو 1200 روپے کا پراپرٹی ٹیکس ہے
اور اگر اس پر بقایا جات ہے تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ بقایا جات معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور سنیے 1200 روپے ٹیکس آپ دے رہے ہیں، آئندہ سال سے آپ 101 روپے دیں گے انشاءاللہ. ولیمے کی دعوت میں گئے تو 111 روپے کا لفافہ دیتے، یہاں 101 روپیہ دینا ہے آپ. دوسرا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر دسمبر 31 تک کسی بھی گھر میں اگر 100 یونٹ بجلی آپ کنزیوم کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس پر جتنا بھی بل آیا اور جتنا بھی سرچارج ہے وہ تمام معاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. 100 یونٹ کے اوپر جو ہوگا سرچارج آپ نہیں دیں گے، صرف پرنسپل اماؤنٹ یعنی جو بل ہوگا وہ دیں گے. یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری بات جو مجلس کرنا چاہتی ہے، جتنا پانی کا بل ہے اس پہ بقایا جات ہے وہ تمام کا تمام معاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ مجلس یہ پازیٹیو ایجنڈا، مثبت ایجنڈے کو سامنے رکھ کر کام کر رہی ہے. لوگوں نے ہم سے پوچھا اور کیا کر سکتے آپ؟ حیدرآباد میں مچھروں کی کثرت ہے. یہ اور بات ہے کہ سیاسی الیکشن آیا تو بہت سے مچھر آتے، وہ مچھروں کی فکر نہیں ہے، انہوں کاٹے تو بھی کچھ نہیں ہوتا آج کل، مگر یہ جو مچھر ہوتا ہے وہ کاٹنے سے بچے بیمار پڑ جاتے. مجلس اینٹامالوجی کے ڈپارٹمنٹ کو مستحکم کرے گی، اسٹاف کو رکھے گی، فاگنگ کا صحیح انتظام کرائے گی. مجلس آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ اقتدار ملے گا تو انشاءاللہ تعالی حیدرآباد میں 1500 ایسے پانی کے یونٹ سنٹرز بنائے جائیں گے ریورس آسموسس کے، جہاں پر 1 روپیہ آپ ڈالیں گے تو 11 لیٹر پانی صاف آئے گا، بسلری کنلی کے باٹل سے صاف پانی. کیونکہ جب یہ سینٹر ہم بنائے تھے حیدرآباد کے مختلف مقامات پر، تو جس جگہ پر یہ پانی کا سینٹر کھلا اطراف و اکناف میں بچے بیمار پڑنا کم ہو گئے، ضعیف لوگ کی بیماری کم ہو گئی، کیونکہ بچے بیمار پڑتے گندا پانی پینے کی وجہ سے. مجلس یہ مکمل ادا کر چکی ہے کہ 1500 ایسے آر او سینٹر، آر او پلانٹس بنائے جائیں گے. 5 روپے کی اسکیم کا آغاز مجلس کے دور میں ہوا جب ماجد حسین میئر تھے. انشاءاللہ تعالی اعظم پورے میں ایسے مختلف مقامات پر جہاں پر غریب مستحق لوگ رہتے ہیں وہاں پر یہ 5 روپے کے کھانے کی اسکیم شروع کی جائے گی. یقیناً اس میں بڑے کا گوشت نہیں ملتا بھائی، مگر کھانے کو تو ملتا غریب کو. 5 روپے میں پیٹ بھر کھانا کھا لیتا. ہم پورا ارادہ کر چکے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مقامات میں، اعظم پورہ میں ہو، اکبر باغ میں ہو، بلکہ پورے اسمبلی حلقے ملک پیٹ میں شہر حیدرآباد میں یہ 5 روپے کی اسکیم کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے مقامات میں اضافہ کیا جائے گا. اس میں کئی ایکشن پلان میں کئی چیزوں کا ذکر مجلس اتحاد المسلمین نے کیا. ہم پازیٹیو ایجنڈے کو سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ایجنڈا ہمارا ہے، ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ میٹرو کی بات کرتے ہیں، یقیناً میٹرو ریل آئے گی پرانے شہر میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، نیگیٹو کو بات ہی نہیں ہوگی. میٹرو ریل آنا چاہیے. لوگ بولتے کہ کام نہیں کام کر رہے میرے بھائی، لوگوں کے سامنے ہمارا کام ہے. اس سے ہٹ کے انشاءاللہ تعالی میرالم ٹینک کے پاس آپ جا کر دیکھو، وہاں پر بیوٹیفیکیشن کا کام چل رہا ہے. انشاءاللہ تعالی 1-2-3 مہینے کے اندر وہ لمبنی پارک کی طرح خوبصورت ایک وہاں پر میرالم ٹینک میں پورا خوبصورت بنے گا. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین ڈیولپمنٹ کا کام لے کر آگے بڑھ رہی ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ شہر میں امن کو مضبوط اور برقرار رکھنے کے لیے میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے منگل ہاٹ میں، وہاں پر بھی ایک شریف رہتا، بات کرے کی بہت سے باتیں کرتا ہے، رشتہ دار ہیں دونوں بھی ہے، تو وہاں پر میں نے 25-30 لاکھ اپنے ایم پی فنڈ سے دے کر ہر گلی میں CCTV کیمرے لگائے. اس مقامات پر لگایا جہاں پر ہندو مسلمانوں کا فساد ہوتا تھا، پتھر آتے تھے، جیسا کیمرہ لگے پورے شر پسند ناظر بھاگ کے آئے، ارے یہ کیا کر دیا؟ میں اب واچ کر رہا، کیمرہ دیکھ رہا تمہارے کو. اب میں بھی سوچ کے رکھا ہوں کہ ڈبیل پورا برج اترتے کہ کیمرے لگاؤں گا، پورے کیمرہ، سخت کیمرے رہیں گے. اب ناچو، آپ کتنا ناچنا ہے ناچو. ظلم کر رہے، بلیک میلنگ بہت کر رہے، اب کیمرہ واچ کریں گے، کیمرہ دیکھیں گے تمہارے کو. ابھی تو کھیل شروع ہوا، پڑھانا اتنا ہے
ابھی تو کیمرے لگیں گے، ہر جگہ لگیں گے، کیونکہ کسی بھی غریب پر ظلم نہیں ہو سکتا، چاہے وہ غریب کوئی بھی ہو۔ ہمارا کام امن کو برقرار رکھنا ہے، اور مجلس یہ ارادہ کر چکی ہے کہ گریٹر حیدرآباد میں سب سے پہلے ان حساس مقامات پر جہاں پر شرپسند عناصر لوگوں کو بلا کر، مار کر، ڈرا کر ظلم کرتے، ان کے گھر کے سامنے کیمرہ لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جہاں پر جھگڑے ہوتے، فساد جہاں پر ریکارڈ ہے، وہاں پر کیمرے لگائیں گے تاکہ شہر میں امن ہو، ایک عام آدمی زندگی گزار سکے امن کے ساتھ۔ اور جب تک امن نہیں ہوگا ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ پورا ایکشن پلان مجلس اتحاد المسلمین تیار کر کے رکھی ہے۔ مخالفین مجلس کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں سوائے یہ کہ اسد الدین اویسی کو گالی دو، انہوں گالی دیتے، انہوں اینٹی نیشنل بولتے، یہ کانگریس والے بولتے ہم کمیونل ہیں، یہ تینوں کے تینوں مل گئے ہیں۔ ہمارا حال تو ایسا ہو گیا، وہ حیدرآباد کی کہاوت ہے نا، غریب کی جورو سب کی بھابھی کتے۔ مر میرے بھائی کتنا بولیں گے آپ، کوئی دوسرا نہیں ہے کیا؟ صبح اٹھتے کہ رات ہوئے اب تک ایک ہی بات بولنا، تھکتے نہیں؟ ذرا تھکنے کا ریسٹ لو۔ اب جماعت کو کامیاب کرنے کا وقت بہترین ہے، اور جو لوگ اس طرح کی واہیات باتیں پھیلا رہے ہیں، ایسا توڑے ویسا توڑے، 10 روپے کا RTI اپلیکیشن ڈالو، آپ معلوم ہو جائے گا کیسا توڑے، کیا ہوا۔ لوگوں کے سامنے ایسا نہیں، کوئی کچھ نہیں کیا۔ RTI کا اپلیکیشن ڈالو، میں چیلنج کر رہا ہوں، 10 روپے کا RTI کا اپلیکیشن ڈال کے سوال کرو۔ اگر سوال پوچھنا نہیں آتا تو میں لکھ کے دیتا ہوں، سوال ڈال کے معلوم کر لو، پوری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ مگر معلوم انجام کیا ہونے والا ہے، اسی لیے مجھے اعظم پورے سے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو اکبر باغ کی ہے۔ اکبر باغ میں کامیاب کرنا ہے۔ دیکھ لیجئے ان کی نیتوں میں کیا ہے، اخلاص نہیں ہے، یہ کس کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جماعت کا ساتھ دیجئے۔ نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ بلا خوف و جھجک کام کریے، کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ زمانہ ختم ہو چکا ہے ڈرانے دھمکانے کا، وہ فلاں بھائی، یہ بھائی، کوئی بھائی نہیں ہے، سب بھائی ہے آج کل، سب بھائی ہے آج کل۔ اور پولیس کو ہم صاف طور سے کہہ چکے ہیں کہ جو جس کو ووٹ ڈالنا چاہے ڈالے گا، اور کہیں پر بھی کوئی غنڈہ گردی نہیں ہوگی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ غنڈہ گردی ختم ہو چکی ہے پرانے شہر میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کہیں بچی ہوئی ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن ہوگا۔ آپ اپنے اپنے ووٹ کا پورا استعمال کریے، اپنی جماعت کو کامیاب کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔